اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وما تقرب الی عبدی بشیء، کوئی بندہ کسی چیز سے میرا قرب نہیں پاتا حتی، فرمایا احب الی مما افترضت علیہ، جو میں نے چیزیں فرض قرار دی ہیں، جب ان سے محبت کرتا ہے، پیار کرتا ہے، ان کو اختیار کرتا ہے، ان پر عمل کرتا ہے، ان کے مطابق چلتا ہے، تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ پھر کیا ہوتا ہے، پھر وہ میرا دوست بن جاتا ہے، اتنا کہ تقرب ہو جاتا ہے اس کو میرا، اب اس کو اور میرے قریب آنا چاہیے۔ یا اللہ وہ کیسے آئے گا؟ فرمایا وہاں جزاء العبدی یتقرب الی عبدی بالنوافل، پھر نفل پڑھے، نفل پڑھ پڑھ کے فرائض سنت نفل پڑھ کے میرے قریب ہو جائے گا۔ یار جب تیرے قریب ہو جائے گا پھر کیا ہوگا؟ پھر میرا محبوب ہو جائے گا۔ اب جس سے اللہ محبت کرے وہ کیا کرے گا؟ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، صحیح بخاری کی حدیث ہے، 6502 نمبر حدیث ہے سیریل کے حساب سے، اور کتاب الرقاق میں باب التواضع کی 2 نمبر حدیث ہے جی۔ اللہ تعالیٰ جل جلالہ فرماتا ہے جب میں اس سے محبت کرتا ہوں تو پھر کیا ہوتا ہے؟ کن، تو اس کا ترجمہ بنتا ہے میں ہو جاتا ہوں، میں بن جاتا ہوں۔ یا اللہ کیا ہو جاتا ہے، کیا بن جاتا ہے؟ تو اللہ تعالیٰ فرمایا سمع الذی یسمع بہ، میں اس کے کان ہو جاتا ہوں، میں اس کے کان بن جاتا ہوں جس سے وہ سنتا ہے، پھر دور کی آواز کو بھی کیچ کر لیتا ہے۔ اب وہ کتنے سینسٹیو کان ہوں گے جس سے فرماتے ہیں میں اس کے کان ہو جاتا ہوں، پھر لوح محفوظ پر قلم چلتی ہے، آواز زمین پر آتی ہے، تکلیف قبر میں ہوتی ہے، آواز کان میں آتی ہے۔ یہ کب ہوتا ہے؟ جب بندہ اللہ کا دوست بن جاتا ہے۔ لیکن اللہ کا دوست بننے کے لیے رزق حلال، صدق مقال، سچ بولنا، رزق حلال کھانا یہ ضروری ہے، اس کے بغیر نہیں مقابل۔ جتنا مرضی انسان الٹا لٹکا رہے اور تصویر پڑھے اللہ اللہ اللہ، ولی نہیں بنے گا۔ امام غزالی علیہ رحمہ فرماتے ہیں ایک شخص نے کسی کے 100 درہم دبا رکھے دیتا نہیں ہے، یا کسی نے 6 درہم دبا رکھے ہیں دیتا نہیں ہے، اور یہ 6 درہم دبانے والا 100 نفل پڑھتا ہے، وہ کوئی فائدہ نہیں۔ کیوں؟ حقوق العباد کا غاصب ہے، اور جو حقوق العباد کا غاصب ہے وہ کبھی درجہ نہیں پا سکتا۔ پہلے 6 درہم دے، اب 10 پڑھ لے، 100 کے مقابلے 10 اس کو اونچا لے جائیں گے، کوئی حقوق العباد کی تلفی نہیں کی۔ کریم آقا علیہ السلام، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے میں اس کے کان ہوتا ہوں جس سے وہ سنتا ہے۔ اب اور کیا ہوتا ہے؟ بصرہ الذی، میں اس کی آنکھ ہوتا ہوں، یبصر بہ، جس سے وہ دیکھتا ہے۔ وہ سیاض پیروں کے پیر شیخ عبد القادر جیلانی علیہ رحمہ رضی اللہ عنہ قدس العزیز، ان کے پاس ان کے خادم آیا، ملا علی قاری رحمۃ اللہ تعالی نزہۃ الخاطر الفاتح فی مناقب شیخ عبد القادر جیلانی میں یہ واقعہ لکھتے ہیں کہ ایک مرید آ گیا سویرے سے، کہتا حضور مر گیا حضور، میں تباہ ہو گیا ہوں۔ فرمایا کیا ہو گیا؟ کہتا حضور آج میں نے خواب میں 70 دفعہ برا کام کیا۔ اچھا، ہمارا تو بچ گیا ہے، ہمارا تو بچ گیا ہے۔ حضور میں تو مر گیا ہوں، میں تو بچ گیا ہے۔ حضور کیسے؟ فرمایا کل میں نے لوح محفوظ دیکھی تھی، وہاں لکھا ہوا تھا کہ تو نے 70 دفعہ جاگتے بدکاری کرنی۔ تو میں نے اللہ سے کہا مولا یہ میرا مرید ہے بچہ، اور کرم کر، اس کی خطا کو معاف فرما دے۔ تو میرے رب نے کہا اس نے تو کرنا ہی کرنا ہے، جیسا یہ حرکتیں کرتا ہے نا اس سے یہ برائی کرنی ہے۔ تو میں نے کہا مولا اگر کرنی ہے یہ کرم کر دے، خواب میں تبدیل فرما دے، خواب میں تبدیل فرما دے۔ تو رب نے کہا چلو اس کو خواب میں تبدیل کر دے۔ اس لیے بابا نگینہ سر نے لکھا ہے بندے رب دے دعا کر کے تقدیر بدل دے۔ آپ بھی پڑھ لیں، بندے رب دے دعا کر کے تقدیر بدل دے، اے لوح و قلم والی تحریر بدل دے، بندے رب دے دعا کر تقدیر بدل۔ اور حدیث میں آتا ہے لا یرد القدر الا الدعاء، تقدیر نہیں بدلتی، جب اللہ والے دعا کرتے تقدیر بدل